أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کر لو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو لو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے عظیم دسترخوان سے جسمانی غذاؤں کا ذکر آپ نے سنا، کیا کیا حلال ہے اور کیا کیا حرام ہے، اور اس ضمن میں بیویوں کے احکام بھی آئے کہ نکاح اور شادی کن مقاصد سے کرنی چاہیے۔ اب اس آیت سے روحانی غذا کا ذکر ہے۔ جس طرح انسان کے بدن کو غذا کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، بدن بیمار بھی ہوتا ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے، اسی طرح بھائی روح جو ہے اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے، علاج کی بھی ضرورت ہے۔ روح بیمار بھی ہوتی ہے، صحت مند بھی ہوتی ہے، مر بھی جاتی ہے۔ جسم کی کمی کوتاہی تو برداشت ہو سکتی ہے کہ جسم خراب ہو گیا، زیادہ سے زیادہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا برباد ہو جائے گی، یہی کچھ ہوگا۔ اگر روح میں خرابی آ گئی تو یہ بہت بڑی تباہی ہے، اس کا آگے پھر کوئی علاج اور مداوع ہی نہیں ہے۔ جسم کی بنسبت روح کو ترجیح دینی چاہیے۔ آج معاملہ الٹ ہے، ہماری ساری توجہات جسم پر ہے۔ ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اعمال کیا ہے، یہ کوئی نہیں، بس دنیا کا سسٹم ٹھیک چلنا چاہیے، برادری، یار دوست، معاملات، کھانا پینا، نظام زندگی، یہ بس ٹھیک چل جائے، اس میں ٹینشن نہیں آنی چاہیے۔ آخرت کی ٹینشنیں کیا ہیں، اس طرف بہت کم لوگ ہیں سوچنے والے ہیں، لیکن جانا سب نے ہے۔ جو سوچ رہے ہیں انہوں نے بھی جانا ہے، جنہوں نے نہیں سوچا انہوں نے بھی جانا ہے۔ جنہوں نے آخرت کی پلاننگ کی ہوئی ہے وہ بھی جائیں گے، جا رہے ہیں، جنہوں نے پلاننگ نہیں کی وہ بھی جا رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ جو پلاننگ کر کے جا رہے ہیں ان کا آگے استقبال ہو رہا ہے، ان کو پروٹوکول دیے جا رہا ہے، اور جو بغیر تیاری کے جا رہے ہیں ان کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے، ان کو باندھ کر جکڑ کر مجرموں کی طرح لے جایا جا رہا ہے۔ ہو رہا ہے ایسا۔ اس لیے بھائی عقل مندی یہی ہے کہ ہم آخرت کو مد نظر رکھیں، اپنے معاملات میں اور عقائد میں، اعمال میں، دنیا کو نہ دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، روحانی غذاؤں میں سب سے بڑی غذا نماز ہے۔ یہ رکن دین کا بنیادی حصہ، محور، یہ باقی سارے اعمال اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور نماز کی بنیاد طہارت پر ہے۔ طہارت جس کو وضو کہتے ہیں، اور ایک صورت طہارت کی غسل بھی ہے، تو اس آیت میں وضو اور غسل کا طریقہ بتلایا گیا۔ وضو اور غسل ہم کر تو رہے ہیں، تو ابھی یہ آیت بھی آ گئی ہے تو خیال آ رہا ہے کہ وضو کی پوری تفصیلی ترتیب آپ کے سامنے آ جائے، کہ علم آ جائے کہ وضو کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں وضو کے 4 فرائض کا ذکر ہے۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ چہرے کا دھونا، اور دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے کہ پاؤں ٹخنے سمیت دھو لینا۔ یہ 4 فرض ہیں۔
قرآن پاک نے ان 4 فرضوں کو ذکر کیا۔ قرآن پاک میں اجمال ہے، اختصار ہے، تفصیلات احادیث میں ہوتی ہیں۔ حدیث جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ حدیث کو اگر نکال دیا جائے تو قرآن کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، نہ عجمیوں کے لیے ممکن ہے، نہ عربوں کے لیے ممکن ہے، حتیٰ کہ حضرات صحابہ کرام کے لیے بھی ممکن نہیں تھا، انہیں بھی قرآن کی تفسیر اللہ کے پیغمبر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ اگر معلم نہ ہوتے، استاد نہ ہوتے تو صحابہ کو بھی قرآن سمجھ نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے حدیث پاک کا انکار کفر شمار کیا گیا ہے۔ یہ بات آ ہی گئی تو عرض کر دوں، اس وقت ایک جماعت چل رہی ہے جماعت المسلمین کے نام سے۔ آپ کے چکوال میں بھی یہ فتنہ آ چکا ہے، یہ فتنہ نیا نہیں ہے، فتنہ پرانا ہے۔ جماعت المسلمین کتنا خوبصورت نام ہے۔ عموماً ہمارے نوجوانوں کو دین کا علم نہیں ہوتا تو وہ ہر وقت گمراہ ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کوئی بھی شک شبہ ڈال دے فوراً پھسل جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، جس کے ساتھ انہوں نے 20 سال 30 سال زندگی گزاری، 40 سال جس کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا بھی شک ہو جائے تو ایک شک پر پھسلنے کے لیے تیار کرے۔ سوچنا اور سمجھنا اور تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ شکوک میں پڑھنے کے لیے، گمراہ ہونے کے لیے کوئی تحقیق نہیں کرتا، ہاں ہدایت پہ آنے کے لیے پھر تحقیق کرتے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، فلان مولوی صاحب نے یہ مسئلہ بتایا، صحیح ہے کہ نہیں۔ تو جماعت المسلمین بڑا خوبصورت لیبل ہے، اور اس خوبصورت نام کی وجہ سے لوگ اس طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ طبقہ منکرین حدیث ہے۔ ان کا بڑا سرغنہ کیپٹن عثمانی جو مر گیا، کراچی کا تھا، مسعود الرحمن عثمانی کیپٹن، فوج نے اس کو ریٹائر کر دیا۔ ریٹائر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اب دماغ سے بھی فارغ ہے، ہر کام سے فارغ ہو گیا، اب یہ کسی کام کا نہیں رہا۔ تو جو کسی کام کا نہیں ہوتا وہ دین پر طبع آزمائی کرتا ہے۔ تو اس نے اپنا نظریہ گھڑا کہ ہمارے علاوہ ساری دنیا کے لوگ کافر ہیں۔ ان کا نظریہ یہی ہے کہ ان کے علاوہ، ان کے نظر میں ساری دنیا کے لوگ کافر ہیں، اس لیے وہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کسی مسجد میں نہیں پڑھتے، اگر کہیں آئے گا تو اکیلی پڑھیں گے، کہ ان کی کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جنازے میں آتے ہیں ایسے منہ دکھانے کے لیے، دعا نہیں مانگتے جنازے میں، حتیٰ کہ باپ بھی مر جائے تو جنازے کی دعا نہیں مانگتے، کہتے ہیں کہ جی کافر پہ دعا جائز نہیں ہے۔ تو یہ منکرین حدیث ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اور طرح طرح کے ناموں سے یہ فتنے موجود ہیں اور اب مختلف شکلیں بدل بدل کے آ رہے ہیں، تو ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اب اسی آیت کو دیکھ لو، وضو کے صرف 4 فرض ذکر کیے ہیں، باقی تفصیلات قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اگر حدیث پاک کی طرف رجوع نہ کرے تو وضو ہمارا مکمل ہو ہی نہیں سکتا، نہ وضو مکمل ہو سکتا ہے، نہ نمازیں مکمل ہو سکتی ہیں۔ کس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ابھی فجر کی نماز ہم نے 2 رکعت پڑھی ہے، کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ زور کی 4 پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے؟ قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ حدیث کے بغیر آپ نماز پوری نہیں پڑھ سکتے، شروع ہی نہیں کر سکتے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، یہاں کھڑے ہونے سے مراد ارادہ ہے۔ اذا اردتم الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ارادے کو کھڑے ہونے سے کیوں تعبیر کیا، کہ اس ارادے میں پختگی پیدا کرنے کے لیے کہ جب ارادہ کر لیا تو اب سمجھو کہ وہ کام ہو جانا چاہیے، سستی نہ ہو جائے۔ ارادے کو قیام سے تعبیر کر کے سستی کو ختم کیا گیا۔ اور یہ نقطہ ہے اس میں کہ جب کسی نیکی کا ارادہ دل میں پیدا ہو، خیال دل میں ہے، تو اس کو بندہ فوراً کر گزرے۔ اگر تاخیر کرے گا تو ہو سکتا ہے اس سے وہ بھول جائے، اس کو رہ جائے۔ بہت سی ایسی مثالیں انسان کی زندگی میں، بہت سے واقعات ایسے آتے ہیں، ایک نیکی کا ارادہ ہوتا ہے، خیال آتا ہے، پھر وہ موقع جب گزر جاتا ہے تو وہ ارادہ بھول جاتا ہے، ارادہ کمزور ہو جاتا ہے۔
خیال آیا فلاں جگہ مال خرچ کرنا چاہیے، فلاں جگہ اتنا پیسہ دینا چاہیے، کچھ دیر بعد پھر وہ ارادہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے جب خیر کا ارادہ ہو تو فوراً کریں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خیر کا دل میں خیال آ جانا یہ اللہ کا مہمان ہے۔ نیکی کا خیال آ گیا، مجھے آج درود شریف اتنا پڑھنا ہے، یہ ترغیب ہوتی ہے جمعرات جمعے کو، تو ترغیب سن کر دل میں خیال تو آ جاتا ہو گیا، ٹھیک ہے جی آج درود شریف پڑھیں گے، پھر پڑھ نہیں سکتے۔ فرمایا کہ خیر کا جو ارادہ، خیر کا جو خیال ہے یہ اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ کے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اور اس کا اکرام یہ ہے کہ اس پہ فوراً عمل کرنا چاہیے۔ ایک شخص غسل کر رہے تھے تو غسل کے دوران بیوی کو آواز دی کہ وہ میری جیب سے اتنے پیسے نکال کے نہ فوراً صدقہ کر دو۔ اس نے پیسے نکال کے کسی کو دے دیے، وہ غسل کر کے باہر نکلے تو بیوی نے پوچھا کہ اتنا جلدی کیا تھی، آپ نے اندر سے آواز لگائی، غسل کر کے بعد میں آپ آگے اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیتے۔ تو کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ غسل کے دوران مجھے خیال آیا کہ اتنا پیسہ صدقہ کرنا ہے، مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں غسل کے بعد یہ میرا ارادہ بدل نہ جائے، اس لیے فوراً اس پہ عمل ہو جائے۔ اس لیے بھی جب نیکی کا کوئی بھی خیر کا خیال دل میں آئے، وہ اللہ کا مہمان ہے، اور مہمان کا اکرام یہ ہے کہ اس کو فوراً کر گزرے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔